ہم دونوں ایک دفعہ پھر تیزی سے چل رہے تھے. عرش کی حدود سے نکلتے ہی ایک انتہائی گرم اور حبس زدہ ماحول سے واسطہ پڑا. لگتا تھا کہ سورج 9 کروڑ میل سے 1.25 میل کے فاصلے پر آ کر دہکنے لگا ہے. ہوا بالکل بند تھی. لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے. پانی کا نام و نشان نہ تھا. مجھ پر جام کوثر کا اثر تھا، وگرنہ اس ماحول میں تو ایک لمحہ گزارنا ناممکن تھا. مگر میں دیکھ رہا تھا کہ ان گنت لوگ اسی ماحول میں بدحال گھوم رہے تھے. چہروں پر وحشت، آنکھوں میں خوف، بال خاک آلود، جسم پسینے سے شرابور، وجود مٹی سے اٹا ہوا، پاؤں میں چھالے اور ان چھالوں سے رستا ہوا خون اور پانی. یاس و ہراس کا یہ منظر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا. ہر طرف افراتفری چھائی ہوئی تھی. ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی تھی. میری نظریں کسی ایسے شخص کو تلاش کر رہی تھیں جسے میں جانتا ہوں. پہلی شخصیت جو مجھے نظر آئی وہ میرے اپنے استاد فرحان احمد کی تھی. انہوں نے دور سے مجھے دیکھا اور تیزی کے ساتھ میری نگاہوں سے اوجھل ہونے کی کوشش کرنے لگے. میں نے صالح سے کہا، انہیں روکو، یہ میرے استاد ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. مگر اس نے مجھے ان کی طرف بڑھنے سے روک دیا اور تعصف آمیز لہجے میں بولا، دیکھو عبداللہ، اپنے استاد کی رسوائی میں اور اضافہ مت کرو. اس وقت یہاں کوئی شخص اگر خوار و خراب ہو رہا ہے تو سمجھ لو اس کے ساتھ عدل ہو چکا ہے. وہ خدائی کسوٹی پر کھوٹا سکہ نکلا، اسی لیے اس حال میں ہے. میں نے تڑپ کر کہا، مگر ہم نے تو خدا پرستی اور آخرت کی سوچ اور اخلاق کی ساری باتیں انہی سے سیکھی تھی. سیکھی ہوں گی، صالح بے پرواہی سے جواب دیتے ہوئے بولا، مگر ان کا علم ان کی شخصیت نہیں بن سکا. دیکھو، خدا کے حضور کسی شخص کا فیصلہ اس کے علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا. اس کے عمل، سیرت اور شخصیت کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے. علم صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شخصیت درست بنیادوں پر تعمیر ہو سکے. جب تعمیر ہی غلط ہو تو یہ علم نہیں، سانپ ہے. علم ظاہر تک رہے تو سانپ ہے، اور دل میں اتر جائے تو دوست بن جاتا ہے. یہی تمہارے استاد کے ساتھ ہوا ہے. وہ ایک اچھے مصنف تھے، باتیں بھی اچھی کرتے تھے، مگر ان کی سیرت و کردار ان کی باتوں کے مطابق نہ تھی. در حقیقت تمہارے استاد سانپ پال رہے تھے. آج علم کے ان سانپوں نے انہیں ڈس لیا ہے. آج یہاں جب تم لوگوں کو دیکھو گے تو ان کے ظاہر اور ان کی باتوں کے مطابق نہیں پاؤ گے، بلکہ ان کی شخصیت ٹھیک ویسے ہی نظر آئے گی جیسے وہ اندر سے تھے. یاد رکھو، خدا لوگوں کو ان کے ظاہر اور ان کی باتوں پر نہیں پرکھتا، وہ عمل اور شخصیت کو دیکھتا ہے. خاص کر اہل علم کا احتساب آج کے دن بہت سخت ہوگا. جو باتیں دوسروں کے لیے عذر بن جائیں گی، عالم کے لیے نہیں بن سکیں گی. مگر انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں. میں نے ہار نہ مانتے ہوئے کہا، ہاں مگر ان کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں مل گیا. صالح نے جواب دیتے ہوئے کہا، علم کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، مگر شخصیت اور عمل کی کمزوری آج کے دن اسی حال میں پہنچائے گی جس میں تمہارے استاد مبتلا ہوئے ہیں. خیر، ابھی تو یہ دن شروع ہوا ہے، دیکھو آخر تک کیا ہوتا ہے. میں صدمے کی حالت میں دیر تک گمسم کھڑا رہا. میں ایک یتیم شخص تھا جس کا کوئی رشتہ ناتا نہ تھا. میرے لیے جو کچھ تھے وہ میرے استاد تھے. انہوں نے میری سرپرستی کی، مجھے علم سکھایا، میری شادی کروائی اور زندگی میں ایک مقصد دیا. جو شخص میرے لیے باپ سے زیادہ مقدم تھا، اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے ایک شوق لگا تھا. میں اس کیفیت میں اپنے ماحول سے قطعاً لا تعلق ہو گیا. میرے سامنے ان گنت لوگ بھاگتے دوڑتے، گرتے پڑتے چلے جا رہے تھے.
فضا میں شعلوں کے دہکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے چلانے، رونے پیٹنے اور آہوزاری کرنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں نے گردن گھما کر صالح کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا اور وہ مستقل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میری توجہ اپنی طرف مبذول پا کر وہ بولا، عبداللہ، تم میدان حشر کے احوال جاننے کے شوق میں اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آئے ہو تو ایسے بہت سے مناظر ابھی تمہیں اور دیکھنے ہوں گے۔ میں تمہیں مزید صدمات سے بچانے کے لیے ابھی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمہاری بیوی، 3 بیٹیوں اور 2 بیٹوں میں سے تمہاری ایک بیٹی لیلا اور ایک بیٹا جمشید اسی میدان میں خوار و پریشان موجود ہیں۔ صالح کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے چکر سا آ گیا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ صالح میرے ساتھ ہی زمین پر خاموش بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، مگر یہاں کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کوئی کیوں بیٹھا ہے، کیوں کھڑا ہے، کیوں لیٹا ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے، کیوں ماتم کر رہا ہے، یہ کسی کا مسئلہ نہیں تھا۔ آج سب کو اپنی ہی پڑی تھی۔ ایسے میں کوئی رک کر مجھ سے میرا غم کیوں پوچھتا؟ لوگ ہمارے پاس سے بے نیازی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے صالح سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے حساب کتاب ہوگا اور پھر اس کے بعد ہی کوئی حتمی بات سامنے آئے گی۔ اس کا جواب 2 ٹوک تھا۔ پھر وہ اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا، پچھلی دنیا میں جن لوگوں نے آج کے دن کی حاضری کو اپنا مسئلہ بنا لیا تھا اور وہ اسی کے لیے جیے، چاہے وہ ایمان و اخلاق کے تقاضے پورے کرنے والے صالحین ہو یا خدا کے دین کی نصرت کو اپنا مسئلہ بنانے والے اہل ایمان، سب کے سب اس طرح اٹھائے گئے ہیں کہ ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے زندگی میں صرف نیکیاں کمائی تھیں، خالق و مخلوق کے حقوق پورے کیے تھے، چنانچہ ان کی موت ہی ان کا پروانہ نجات بن کر سامنے آئی تھی اور حشر کے دن انہیں شروع ہی سے عافیت نصیب ہو گئی۔ مگر گناہ تو سب کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے گناہ نہیں کیے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، گناہ انہوں نے بھی کیے تھے، مگر ان کے چھوٹے موٹے گناہ ان کی نیکیوں نے ختم کر دیے، اور اگر کبھی کسی بڑے گناہ سے دامن آلودہ ہوا تو انہوں نے فوراً توبہ کے آنسوؤں سے ان داغوں کو دھو دیا تھا۔ ایسے تمام صاف ستھرے پاکیزہ لوگ اس وقت عرش کے سائے کے نیچے موجود ہیں۔ ان لوگوں کا رسمی حساب کتاب ہوگا، جس کے بعد ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے نامہ اعمال میں کوئی ایسا بڑا جرم ہوا ہو جو ایمان ہی کو غیر مؤثر کر دے، جیسے کفر، شرک، منافقت، قتل، زنا بالجبر، ارتداد، یتیموں کا مال کھانا، اللہ کی حدود کو پامال کرنا اور اسی نوعیت کے دیگر جرائم وغیرہ، تو میزان عدل میں ایسے لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور انہیں جہنم کی سزا سنا دی جائے گی۔ صالح نے قانون کی تفصیلی وضاحت کی، لیکن انسان تو ان 2 انتہاؤں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا تو صالح نے جواب دیا، ہاں، ان 2 انتہاؤں کے درمیان وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان اور کچھ نہ کچھ عمل صالح کا سرمایہ بھی ہے، مگر وہ دنیا میں گناہ بھی کرتے رہے اور توبہ بھی نہیں کی۔ ایسے لوگوں کو اپنے گناہوں کی پاداش میں حشر کے دن کی سختی جھیلنی ہوگی، اس کے بعد نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔ آج جو لوگ میدان حشر میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یا تو مجرمین ہیں جنہیں آخر کار جہنم میں پھینکا جائے گا، یا پھر وہ اہل ایمان ہیں جن کا دامن گناہوں سے داغدار ہے۔ سو جس کے گناہ جتنے زیادہ اور جتنے بڑے ہوں گے، آج کے دن اسے اتنا ہی خوار و خراب ہونا ہوگا۔ کم گناہ والوں کو حساب کتاب کے آغاز پر ہی نجات مل جائے گی، مگر جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا کی زندگی کے سینکڑوں برس تو گزر چکے ہیں،
ان لوگوں کو ابتدا میں نجات بھی ملی تو یہ حشر کی سختی دنیا کی 50 سالہ زندگی کے گناہوں کا نشہ ہرن کر دینے کے لیے بہت ہے، جبکہ جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کو تو نہ جانے ابھی کتنے ہزار یا لاکھ سال تک اس سخت ترین ماحول کی شدت، سختی اور ہول جھیلنا ہوگا۔ صالح کی بات سن کر میں نے دل میں سوچا کہ دنیا میں گناہ کتنے معمولی لگا کرتے تھے، مگر آج یہ کس طرح مصیبت میں ڈھل گئے ہیں۔ کاش لوگ اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھتے اور مستقل توبہ کو اپنا معمول بنا لیتے۔ وہ غیبت، چغل خوری، اسراف، نمود و نمائش، الزام و بہتان وغیرہ کو معمولی چیز نہ سمجھتے، اللہ اور بندوں کے حقوق کی پامالی کو چھوٹا نہ خیال کرتے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے اور رسول کریم کی پیروی کرتے، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جہاں ایک گناہ کی تھوڑی سی لذت سینکڑوں برس کی خواری میں بدل چکی ہے۔ پھر میں نے اس سے دریافت کیا، کیا اس وقت کسی کو یہ معلوم ہے کہ اس کی نجات ہوگی یا نہیں، اور ہوگی تو کس طرح ہوگی؟ صالح نے جواب دیا، یہی اصل مصیبت ہے، یہاں کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا مستقبل کیا ہے، نجات کی کوئی امید ہے یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی لیے رسول اللہ اور دیگر انبیاء مسلسل یہ دعا کر رہے تھے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں اہل ایمان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ مجرمین سے الگ ہو کر حساب کتاب کے بعد نجات پا جائیں گے۔ تم جانتے ہو آج کے دن انفرادی طور پر نہ کسی کے لیے زبان سے کوئی حرف نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ بات خلیفہ رسول ابو بکر صدیق نے تمہیں خود بتائی تھی، مگر ابھی تک حساب کتاب تو شروع ہوتا نظر نہیں آتا، میں نے حیرت سے پوچھا۔ تو صالح بولا، دعا قبول ہوئی ہے، مگر اس پر عمل درآمد اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت ہی کریں گے۔ ہو سکتا ہے ابھی تک پوری دنیا سے لوگ قبروں سے نکلنے کے بعد یہاں پہنچے ہی نہ ہوں۔ کیا مطلب؟ لوگ اتنے برسوں میں بھی یہاں تک نہیں آئے؟ تمہارا کیا خیال ہے آج لوگ ہوائی جہاز، ریلوں، بسوں اور موٹروں میں بیٹھ کر یہاں تک آئیں گے؟ آج سب پیدل دوڑتے آ رہے ہیں۔ اسرافیل کے سور نے لوگوں کو اس سمت آنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ آج سمندر پاٹ دیے گئے ہیں اور پہاڑ ڈھا دیے گئے ہیں، اسی لیے لوگ سیدھا یہاں آ رہے ہیں، مگر ظاہر ہے پیدل آتے ہوئے وقت تو لگے گا۔ البتہ صالحین کے ساتھ فرشتے تھے جو انہیں فوراً یہاں لے آئے۔ بہرحال جب تک حساب کتاب شروع نہیں ہوتا ہم یہاں موجود لوگوں کے احوال دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے شاید تم اسی مقصد کے لیے یہاں آئے تھے۔ صالح نے یہ الفاظ کہے اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر میرا ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگا۔ اس وقت شدید گرمی سے چہرے تپ رہے تھے، ہر طرف گرد و غبار اڑ رہا تھا، لوگ گروہوں کی شکل میں اور تنہا تنہا ادھر سے ادھر پریشان گھوم رہے تھے۔ میری متلاشی نظریں اپنے کسی شناسہ کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر کہیں کوئی شناسہ صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ایک طرف سے ایک لڑکی نمودار ہوئی اور قبل اس کے کہ میں اس کی شکل دیکھ پاتا وہ میرے قدموں میں گر کر بے بسی سے رونے لگی۔ میں نے قدرے پریشانی سے صالح کی سمت دیکھا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں لڑکی سے کہا، کھڑی ہو جاؤ۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ لڑکی بھی سہم کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، یہ چہرہ خوف، اندیشے اور غم کے سایوں سے سیاہ پڑ چکا تھا۔ چہرے اور بالوں پر مٹی پڑی ہوئی تھی، پیاس کے مارے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں اور وحشت زدہ آنکھوں میں خوف و دہشت کا رنگ چھایا ہوا تھا۔ کرب کی ایک لہر میرے وجود کے اندر اتر گئی۔
میں نے اس چہرے کو جب پہلی دفعہ دیکھا تھا تو بے ساختہ چشمے بددور کہا تھا. گورا رنگ، کھڑا کھڑا ناک نقشہ، کتابی چہرہ، گلابی ہونٹ، نیلی آنکھیں اور گہرے سیاہ بال. خدا نے اس چہرے کو قدرتی حسن سے اس طرح نوازا تھا کہ زیب و زینت کی اسے حاجت نہ تھی. مگر آج یہ چہرہ بالکل بدل چکا تھا. ماضی کا جمال روز حشر کے حزن و ملال کی تہ میں کہیں دفن ہو چکا تھا. سراپا حسرت، سراپا وحشت، سراپا اذیت اور مجسم ندامت. یہ وجود کسی اور کا نہیں، میرے چہیتے بیٹے جمشید کی بیوی اور اپنی بڑی بہو ہما کا تھا، جو حسرت و یاس کی ایک زندہ تصویر بن کر میرے سامنے کھڑی تھی. ابو جی مجھے بچا لیجئے، میں بہت تکلیف میں ہوں. یہاں کا ماحول مجھے مار ڈالے گا. میں نے ساری زندگی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، مگر لگتا ہے کہ اب میری زندگی میں کوئی آسانی نہیں آئے گی. اللہ کے واسطے مجھ پر رحم کیجئے. آپ اللہ کے بہت محبوب بندے ہیں، مجھے بچا لیجئے. یہ کہتے ہوئے ہما ہچکیاں لے کر رونے لگی. جمشید کہاں ہے؟ میں نے ڈوبے ہوئے لہجے میں دریافت کیا. وہ یہیں تھے، وہ بھی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. مگر یہ اتنی بڑی جگہ ہے اور اتنے سارے لوگ ہیں، کسی کو ڈھونڈنا ناممکن ہے. ان کا حال بھی بہت برا ہے. وہ مجھ سے بہت ناراض تھے. انہوں نے ملتے ہی مجھے تھپڑ مار کر کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے میں برباد ہو گیا. ابو میں بہت بری ہوں. میں خود بھی تباہ ہو گئی اور اپنے خاندان کو بھی برباد کر دیا. پلیز مجھے معاف کر دیں اور مجھے بچا لیں. اللہ کا عذاب بہت خوفناک ہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی. ہما فریاد کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھی. میرے دل میں پدری محبت کا جذبہ جوش مارنے لگا. وہ بہرحال میری بہو تھی. مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، سہلے اسی سپاٹ لہجے میں بولا، یہ بات تمہیں دنیا میں سوچنی چاہیے تھی ہما بی بی. آج تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہے. مگر یاد ہے دنیا میں تم کیا تھیں؟ تمہیں شاید یاد نہ آئے، میں یاد دلاتا ہوں. یہ کہتے ہوئے سالے نے اشارہ کیا اور یک لخت ایک منظر سامنے نظر آنے لگا. یہ جمشید اور ہما کا کمرہ تھا. مجھے لگا میرے ارد گرد کا ماحول غائب ہو چکا ہے اور میں اسی کمرے میں ان دونوں کے ہمراہ موجود ہوں اور براہ راست سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہوں. جمشید، اب میں اس ملک میں نہیں رہ سکتی. اب ہمیں کسی ویسٹرن کنٹری میں شفٹ ہو جانا چاہیے. ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی ہما نے اپنے کٹے ہوئے بالوں کو برش کرتے ہوئے کہا. جمشید بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تم نے سنا جمشید میں نے کیا کہا؟ یس، میں نے سن لیا، لیکن میرا پورا خاندان یہاں ہے. میں انہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ بالکل ویسے ہی جیسے تم ان کا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ الگ ہو چکے ہو. یہاں کی بات اور ہے. میں ہفتے میں ایک دفعہ جا کر ان سے مل تو لیتا ہوں. دوسرا یہ کہ فورن ٹرپ تو ہم ہر سال ہی کر لیتے ہیں. پھر ہمیں باہر شفٹ ہونے کی کیا ضرورت؟ نہیں، اب بچے بڑے ہو رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ان کی پرورش باہر ہی ہو. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے میرے ماں باپ کی صحبت کا فائدہ اٹھائیں. میں تو اپنے ماں باپ کی نیکی کا کوئی حصہ نہیں پا سکا، لیکن کم از کم میری اولاد تو نیک ہو. انہی کی صحبت سے تو میں اپنی اولاد کو بچانا چاہتی ہوں. میرے ایک بچے کو بھی اپنے ددیال کی ہوا لگ گئی تو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی فون کی گھنٹی بجی. جمشید نے فون اٹھایا. جمشید نے اچھا کہہ کر ریسیور نیچے رکھ دیا اور ہما کو مخاطب کر کے کہا، تمہارے پاپا ہمیں نیچے بلا رہے ہیں. پھر ہما کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا، تم آخر میرے ماں باپ کے بارے میں اتنی نیگیٹو کیوں ہو؟ انہوں نے میری خوشی کی خاطر تمہیں بہو کے طور پر قبول کیا، حالانکہ تمہارے انداز و اطوار انہیں بالکل پسند نہ تھے.
तुम मुझे लेकर अलग हो गई तब भी उन्होंने बुरा नहीं माना। बस बस रहने दो, हुमा तिनक कर बोली। उन्हें मेरे अंदाज व अतवार नापसंद थे, मगर तुम मेरे इश्क में दीवाने हो रहे थे, इसलिए उन्होंने मजबूरन तुम्हें मुझसे शादी की इजाजत दी। तुम उनसे अलग होकर यहां ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, पापा के बिजनेस में शरीक हो, करोड़ों में खेलते हो। जमशेद, मुझसे शादी करके तुम सरासर फायदे में रहे हो, तुमने कोई नुकसान नहीं उठाया। पता नहीं क्यों तुम्हारी बातें सुनकर कभी कभी अब्बू की याद आ जाती है कि नफा और नुकसान का फैसला आखिरत के दिन होगा। यार, ये फजूल मजहबी बातें खत्म करो, मुझे इनसे चिढ़ आती है। कोई क़यामत वगैरह नहीं आनी, लाखों बरस से दुनिया का सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। इफ यू आर स्मार्ट, पावरफुल एंड वेल्दी, यू आर द विनर। ऑल अदर्स आर लूजर्स एंड इडियट्स। एंड यू नो दिस जजमेंट डे टॉक इज नथिंग बट रबिश। वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरे पापा ने अपने पीर साहब से ये गारंटी ले रखी है कि क़यामत में वो उन्हें बख्शवा देंगे। उनको बहुत पैसा देते हैं मेरे पापा। हाँ, जिस तरह नाजायज मुनाफाखोरी, कानून की खिलाफ वर्जी और दीगर हराम जराए से पैसा कमाते हैं, उसको कहीं तो पाक करना होगा। मुझे सब मालूम है, तुम्हारे पापा और चौधरी मुख्तार साहब कई बिजनेस में पार्टनर्स हैं और 2 नंबर के हथकंडों से पैसा कमाते हैं। अच्छा, इतना ही हलाल हराम का ख्याल है तो छोड़ दो पापा का बिजनेस। बिजनेस तो छोड़ दूं, मगर तुम्हें कैसे छोड़ूं? मुझे मालूम है कि इसके बाद जॉब करने से ना तुम्हारे खर्चे पूरे होंगे और ना मैं तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकूंगा। तुम्हारे इश्क ने मुझे कहीं का ना छोड़ा, मगर ना मैं जिस खानदान से हूं वहां हलाल और हराम ही सब कुछ है। इसीलिए इतनी मिडिल क्लास जिंदगी गुजार रहे हैं वो लोग। अच्छा हुआ तुम मेरे साथ आ गए, वगरना अपने भाइयों की तरह मोटरसाइकिल पे घूमते या 800 सीसी गाड़ी चलाते और किसी फ्लैट में सड़ी हुई जिंदगी गुजार कर मर जाते। जिंदगी अच्छी गुजारें या बुरी, मरना तो हमें है। पता नहीं आखिरत में हमारे साथ क्या होगा। बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा, वहां भी हम ठाठ से रहेंगे। मेरे पापा के पीर साहब के सामने तो तुम्हारे अल्लाह मियां भी कुछ नहीं बोल सकते। कलमा कुफर तो मत बको। और अल्लाह मेरा कहां रहा है? जब मैं अल्लाह का नहीं रहा तो वो मेरा कैसे रहेगा? ये जुमला कहते हुए जमशेद का लहजा भर रह गया और उसकी आंखों में नमी आ गई, मगर हुमा उसके बहते हुए आंसुओं को नहीं देख सकी। उसका सारा ध्यान आईने की तरफ था। अब वो अपने मेकअप से फारिग हो चुकी थी, इसलिए ड्रेसिंग टेबल के सामने से उठते हुए बोली, अच्छा छोड़ो ये फजूल बातें, नीचे चलो, पापा इंतजार कर रहे होंगे। सालेह ने दोबारा इशारा किया और मंजर खत्म हो गया, लेकिन साथ ही हुमा की हर उम्मीद को भी खत्म कर गया। सालेह ने उसी सफाकी और कातिल लहजे में सख्ती के साथ कहा, तुमने देखा, तुम्हारी जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज रिकॉर्ड कर लिया गया है। तो जाओ हुमा बीबी, अपने पीर साहब को ढूंढो जो तुम्हें बख्शवा सकते हैं और जिनके सामने अल्लाह ताला भी। साले ने जुमला अधूरा छोड़ दिया, मगर हुमा के अल्फाज दोहराते वक्त उसके लहजे में जो गज़ब आ गया था, उससे मैं खुद दहल कर रह गया। हुमा भी बुरी तरह खौफजदा हो गई। इससे पहले कि साले कुछ और कहता, वो रोती चीखती हुई वहां से भाग गई। इस मंजर में जमशेद को देखकर मेरी हालत फिर डामाडोल हो चुकी थी। जाहिर है कि हुमा की तरह वो भी सख्तियों भरे मैदान में परेशान हाल फिर रहा होगा। मैं सोच रहा था कि जमशेद इसी हाल में मेरे सामने आ गया तो मैं क्या करूंगा। मैं इसी सोच में गलता था कि साले ने मेरी कमर थपथपा कर कहा, आओ चलते हैं। न जाने उस थपकी में क्या बात थी कि मैंने महसूस किया कि मेरे ऊपर तारी होने वाली परेशानी की कैफियत बहुत
हल्की हो गई है। मैं कदरे बशाशत से उसके साथ चलने लगा। इर्द गिर्द फिर वही परेशान और वहशत ज़दा लोगों की हलचल थी। हम कुछ ही दूर आगे चले थे कि सामने से चौधरी मुख्तार साहब आते नजर आए। उन्होंने शायद मुझे देख लिया था और मेरी ही तरफ आ रहे थे। चौधरी साहब मेरे बेटे जमशेद के ससुर के बिजनेस पार्टनर थे। इस हैसियत से मेरी उनसे रस्मी वाकफियत थी। मेरे करीब आते ही उन्होंने मुझसे गले मिलने की कोशिश की, जिसे सालेह ने हाथ आगे बढ़ाकर ये कहते हुए नाकाम बना दिया, दूर रहकर बात करो। उसका लबो लहजा इतना दुरुस्त था कि मुझे भी उससे अजनबियत महसूस होने लगी। अपनी इस रुसवाई के बावजूद चौधरी साहब के जोश में कमी ना आई। वो कहने लगे, मुझे यकीन था अब्दुल्ला साहब, आप मुझे ढूंढते हुए जरूर आएंगे। आपको याद है अब्दुल्ला साहब, मैंने एक मस्जिद तामीर कराई थी जिसमें आप भी नमाज पढ़ा करते थे। इसके अलावा भी मैं गरीबों मिस्कीनों की मदद किया करता था। मुझे याद है चौधरी साहब, मैंने धीरे से उन्हें जवाब दिया। बस तो आप मेरी सिफारिश कर दीजिए। मैं बहुत देर से परेशान घूम रहा हूँ। यहाँ तो जिसको देखो अपनी ही पड़ी है, न कोई कुछ बताता है, न सीधे मुंह बात करता है। ये आखिरी बात कहते हुए उन्होंने बेइख्तियार सालेह की तरफ देखा। मैंने भी गर्दन घुमाकर सालेह की तरफ देखा। उसने लम्हा भर के लिए मुझे देखा और फिर चौधरी साहब के चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए बोला, आपने मस्जिद जरूर बनवाई थी, मगर अल्लाह ताला के लिए नहीं, बल्कि अपनी नेकनामी के लिए। जब पैसे अल्लाह को दिए जाते हैं तो गर्दन झुकी होती है, हाथ बंधे होते हैं, लहजा पस्त होता है और दिल में आजिज़ी और खौफ होता है। मगर आपके मामले में ऐसा नहीं था। आप अपना नाम चाहते थे, सो दुनिया में नाम हो गया। अब तो आपको हिसाब देना होगा कि ये पैसा कमाया किस तरह था। और हाँ, अच्छे कामों पर तो आप कभी कभार ही पैसे खर्च किया करते थे। ये क्यों नहीं बताते कि मुल्क की एक मशहूर अदाकारा का कुर्ब खरीदने के लिए आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे। आपके खाते में जना का गुनाह है, एक दफा का नहीं बल्कि बार बार का गुनाह। खर्च को तो छोड़िए, आपकी तो आमदनी में भी रिस्क हराम की वाफिर मिलावट थी। आप मिलावट करते थे, जखीरा अंदोजी करते थे, लोगों को हद से ज्यादा मुनाफा लेकर चीजें फरोख्त करते थे। बिजली चोरी, धोखाधड़ी, मुलाजमीन के हकूक में डंडी मारना, ये आपके कारोबार के बुनियादी उसूल थे। अपनी तरक्की की इंतहा पर पहुंचकर आपने एक मीडिया ग्रुप बना लिया था, जिसके एक टीवी चैनल पर आप लोगों को खुश करने वाले मजहबी प्रोग्राम दिखाते और दूसरे पर आर्ट और इंटरटेनमेंट के नाम पर माशरे में हया बाख्ता रवैये आम करते थे। आप जानते थे कि दुनिया में कामयाबी का राज लोगों को खुश करना है। काश आप ये जान लेते कि दुनिया व आखिरत में कामयाबी का राज लोगों को नहीं, खुदा को खुश करना है। सालेह बेतकान बोल रहा था और अल्फाज उसकी जुबान से तीर बनकर निकल रहे थे। इनका सामना करना चौधरी साहब के लिए मुमकिन न था, मगर इनके लिए कोई जाए फरार न थी। वो गर्दन झुकाए सुनते रहे। साले के लबो लहजे की सख्ती ने चौधरी साहब के चेहरे पर तारीकी फैला दी थी, मगर उसने इस पर बस नहीं किया और कहने लगा, जरा पीछे देखिए चौधरी साहब, आपके पीछे आपकी महबूबा भी खड़ी है। चौधरी साहब घबराकर पीछे पलटे। मैंने भी नजर उठाकर चौधरी साहब के पीछे देखा। सामने एक इंतहाई मकरूह शक्ल व सूरत की बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके जिस्म से बदबू के भपके उठ रहे थे। साले ने मेरी पुश्त पर हाथ रखा, जिसके बाद मुझे ये नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आना बंद हो गई। लेकिन चौधरी साहब के लिए ये बदबू अभी तक बाकी थी। वो बदशक्ल बुढ़िया चौधरी चौधरी कहते हुए आगे बढ़ी। उस बुढ़िया के कुर्ब से खौफजदा होकर चौधरी साहब पीछे हटने लगे और फिर बेइख्तियार भागने लगे। वो औरत या भला जो भी थी, उनके पीछे हाथ फैलाकर दौड़ने लगी। ये औरत कौन थी? उनके दूर जाने के बाद मैंने सालेह से पूछा। ये चौधरी साहब की वो दाश्ता और तुम्हारे जमाने की मशहूर अदाकारा, रक्कासा और मॉडल चंपा थी। सालेह ने इस बदशक्ल औरत का तारुफ कराया तो मैंने हैरत से कहा, चंपा? मगर वो तो बहुत खूबसूरत थी।
اور لوگ اس کے حسن کی مثالیں دیا کرتے تھے. ہاں، مثالیں دینے کے علاوہ اسے اپنا آئیڈیل بھی بناتے تھے. اب دیکھ لو لوگوں کے اس آئیڈیل کی شکل کیسی ہو چکی ہے. یہ عورت اپنے بھڑکیلے اور نیم اریاں رقصوں سے معاشرے میں فحاشی پھیلاتی تھی. اب خدا کا فیصلہ یہ ہے، جن دلوں پر راج کرتی تھی جہنم میں انہی لوگوں پر اسے عذاب بنا کر مسلط کر دیا جائے. صالح نے ہنستے ہوئے جواب دیا. میں دل میں سوچنے لگا کہ میرے زمانے میں فحاشی شاید انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑھ چکی تھی. ٹیلی ویژن نے گھر گھر اس طرح کی اداکاراؤں کے جلوے بکھیر دیے تھے. اس دور کے تمام معاشروں نے فحاشی اور عریانی پھیلانے والی ایسی خواتین کو عزت کے بلند ترین مقام پر بٹھا دیا تھا. فلمی اداروں اور ٹی وی چینلز کے مالکان کے نزدیک وہ عورتیں مال کمانے کا سب سے سستا اور آسان ذریعہ تھی، جن کے فحش رقصوں، دلربا اداؤں اور کم لباسی کو بیچ کر یہ لوگ اپنی دولت میں اضافہ کیا کرتے تھے. نوجوان ان کے دیوانے تھے اور اپنے ہونے والی بیویوں میں ان کی صورتیں اور نخرے تلاش کرتے تھے. لڑکیاں انہی کے انداز و لباس کی نقل کر کے خود کو سنوارا کرتی تھیں. انہی کی وجہ سے شریف مگر عام شکل و صورت والی کتنی ہی لڑکیاں معاشرے میں بے وقت ہو گئی تھیں. ان میں سے کتنی تھیں جو اپنے آنگن میں بہاروں کی راہ تکتے تکتے سفید بالوں کی خزاں رخ تک جا پہنچی، اور کتنی تھیں جو معاشرے کی ناقدری کے داغ کو اپنی شرافت کی چادر میں چھپائے دنیا سے رخصت ہو جاتی تھیں. میرے چہرے پر دکھ کے آثار واضح تھے. یہ آثار صالح نے پڑھ لیے تھے. وہ میرا ہاتھ تھامے خاموشی سے ایک طرف پڑھنے لگا. پھر کچھ دیر بعد ایک جگہ ٹھہر کر بولا، خدا نے تمہارے دکھوں کو دور کرنے کا ایک انتظام کیا ہے، مگر بہتر ہوگا کہ اسے دیکھنے سے قبل گزری ہوئی دنیا کا یہ منظر بھی دیکھ لو. اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ میرے سامنے ایک منظر فلم اسکرین کی طرح چلنے لگا. مجھے لگا کہ میں اس منظر کا ایک حصہ ہوں اور بیان ہوئے بغیر بھی ہر حقیقت سمجھ رہا ہوں. صبح کی روشنی کھڑکی پر پڑے پردوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہونے لگی تھی. کالج جانے کا وقت ہو رہا تھا، مگر شائستہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سردی میں بستر سے نکلے اور کالج جانے کی تیاری کرے. وہ عام طور پر فجر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر مطالعہ کرتی اور پھر کالج کی تیاری، مگر آج وہ نماز پڑھ کر دوبارہ بستر میں لیٹ گئی تھی. کل رات ہی سے اس کی طبیعت ناساز تھی. نہیں، مجھے کالج جانا ہوگا ورنہ اسٹوڈنٹس کا بہت نقصان ہوگا، اور پھر امی ابو کے لیے ناشتہ بھی تو بنانا ہے. اس نے دل میں سوچا اور ہمت کر کے بستر سے اٹھ گئی. دھیرے سے چلتے ہوئے وہ برابر والے کمرے کی طرف گئی جو اس کے والدین کا تھا. اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر دیکھا. وہ دونوں گہری نیند سو رہے تھے. اس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آ گئی. شائستہ نے اپنی ساری زندگی اپنے گھرانے کے نام کر دی تھی. اس کے والدین اس کے بچپن ہی میں معذور ہو گئے تھے. وہ 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی. والدہ نے سلائی کر کے بمشکل تمام انہیں پڑھایا تھا. تعلیم مکمل کر کے اس نے پہلے اسکول اور پھر ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھانا شروع کر دیا. وہ اس کے خواب دیکھنے کے دن تھے. وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن نوجوانی خود ایک حسن ہوتی ہے. اس کی زندگی میں نوجوانی کا مفہوم بس ایک ذمہ داری تھا جس میں خوابوں اور خواہشوں کی کوئی گنجائش نہ تھی. گھر کا خرچہ، والد کا علاج، مکان کا کرایہ اور چھوٹی بہنوں کی تعلیم. دونوں چھوٹی بہنیں خوش شکل تھیں. بڑی ہوئیں تو آنے والے ہر رشتے کا رخ انہی کی طرف تھا. شائستہ راہ کی دیوار نہیں بنی اور خوشی خوشی بہنوں کو ان کے گھر آباد کر دیا. یہ ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے اس کی جوانی ڈھلتی چلی گئی اور اب وہ اپنے بوڑھے والدین کا بوجھ اٹھانے کے لیے تنہا رہ گئی تھی. ان حالات میں اس کا سہارا خدا کی ذات تھی. اسے خدا سے بہت شدید محبت تھی. اتنی محبت کہ زندگی کی کسی محرومی نے اس کے اندر تلخی نہیں آنے دی. وہ نماز روزی کی پابند تو بچپن سے تھی، مگر خدا کی محبت کی یہ مٹھاس اسے اس کے روحانی استاد عبداللہ صاحب کی کتابیں پڑھ کر ملی تھی. اور اب یہ اس کی زندگی کا مشن تھا کہ وہ خدا کی بندگی اور محبت کی یہ مٹھاس
अपने नौजवान तलबा तक मुंतकिल करे। वो एक बेहतरीन उस्ताद थी और उसके तलबा उसकी बहुत इज्जत करते थे, इसीलिए वो उसकी बातें हमेशा तवज्जो से सुनते और शाइस्ता शौक से उन्हें पढ़ाती थी। मगर आज न जाने क्यों उसका दिल बहुत उदास था। शायद तबीयत की खराबी का असर था कि वो डिप्रेशन की कैफियत में थी। नाश्ते से फारिग होकर वो आईने के सामने खड़ी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने अपने चेहरे को गौर से देखा। ढलती जवानी के सारे असरात अब जाहिर हो रहे थे। वो एक कर्ब के साथ मुस्कुराई और खुद को मुखातिब करके धीरे से बुड़बुड़ाई, शाइस्ता, तुम हार गई। तुम्हारे हिस्से में तन्हाइयों के सिवा कुछ नहीं आया। ये कहते हुए इसने आंखें बंद कर ली। शायद ये उसका इतराफ शिकस्त था। मगर उसी लम्हे उस्ताद अब्दुल्ला की एक बात उसके कानों में गूंजने लगी। जो खुदा से सौदा करता है वो कभी नुकसान नहीं उठाता। एक मुस्कुराहट के साथ उसने आंखें खोली और ठहरे हुए लहजे में बोली, देखते हैं, देख लेंगे, अब वक्त ही कितना बचा है। मंजर खत्म हो गया। मैंने साले की सिमत देखकर कहा, मैं तो इस लड़की को नहीं जानता। अब जान लोगे। वैसे तुम जो कुछ लिखते थे वो बहुत दूर तक जाता था। साले ने जवाब दिया और साथ ही मेरा हाथ थामे एक सिमत आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां वैसे ही सख्तगीर फरिश्ते नजर आए जैसे अर्श की सिमत आम लोगों को बढ़ने से रोकने के लिए खड़े थे। मगर साले को देखकर उन्होंने हमारा रास्ता छोड़ दिया। जरा दूर चलकर हमारे सामने एक दरवाजा आ गया। साले ने दरवाजा खोला और मेरा हाथ थामे अंदर दाखिल हो गया। ये दरवाजा एक दूसरी दुनिया का दरवाजा था, क्योंकि उसके दूसरी तरफ हशर के परेशान कुन माहौल के बरक्स मंजर फैला हुआ था। मैं बेख्तियार बोला, साले, हम वापस नबियों के कैंपों की तरफ तो नहीं आ गए? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम्हारा दुख तो यहीं आकर दूर हो सकता है। हम चलते हुए एक शानदार खेमे के करीब पहुंचे। उसके दरवाजे पर एक इंतहाई बावकार और पुर नूर चेहरे वाले एक साहब खड़े थे। ये मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। करीब पहुंचकर सालेह ने उनसे मेरा तारुफ कराया। ये अब्दुल्ला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के आखिरी दौर के उम्मती, और आप नहूर हैं, यरमैया नबी के इंतहाई करीबी साथी। नहूर, आप इन्हीं से मिलना चाह रहे थे ना? ये एक अजीम पैगंबर के सहाबी का मुझसे तारुफ भी था और ये वजाहत भी कि मैं यहां क्यों मौजूद हूं। मैंने नहूर से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने पुरजोश अंदाज में मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने इसी हाल में उनसे कहा, यरमैया नबी से मुलाकात का शर्फ तो मुझे अभी तक हासिल नहीं हुआ, लेकिन आपसे मिलना भी किसी एजाज से कम नहीं है। यरमैया नबी के हालात और जिंदगी में मेरे लिए हमेशा बड़ी रहनुमाई रही। मुझे उनसे मिलने का बहुत इश्तियाक है। ये कहते हुए मेरे जहन में बनी इसराइल के उस अजीम पैगंबर की जिंदगी घूम रही थी। 6ठी सदी कब्ल मसीह में बनी इसराइल बदतरीन इखलाकी इन्हिराफ का शिकार थे और इसी बिना पर अपने जमाने की सुपर पावर इराक के हुक्मरान बख्त नसर के हाथों सियासी मखलूबियत के खुदाई अजाब में मुब्तला हो चुके थे। मगर उनके लीडरों ने कौम की इस्लाह करने के बजाय उनके यहाँ सियासी गलबे की सोच आम कर दी। यरमैया नबी ने बनी इसराइल को उनकी इखलाकी और ईमानी गुमराहियों पर मुतनब्बे किया और उन्हें समझाया कि वक्त की सुपर पावर से टकराने के बजाय अपनी इस्लाह करें। मगर उनकी कौम ने अपनी इस्लाह करने के बजाय उन्हें कुएं में उल्टा लटका दिया और फिर बख्त नसर के खिलाफ बगावत कर दी। इसके बाद बख्त नसर अजाब इलाही बनकर नाजिल हुआ और उसने यरूशलेम यानी बैतुल मुकद्दस की ईंट से ईंट बजा दी। 6 लाख यहूदी कत्ल हुए और 6 लाख को वो गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया। मैं इसी सोच में था कि नहूर ने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा, इंशाअल्लाह उनसे भी जल्द मुलाकात हो जाएगी, मगर सरे दस्त तो मैं आपको किसी और से मिलवाना चाहता हूं। ये कहते हुए वो मुझसे अलग हुए और
खेमे की तरफ रुख करके किसी को आवाज दी, जरा बाहर आना, देखो तो तुमसे कौन मिलने आया है। नूर की आवाज के साथ ही एक लड़की खेमे से निकलकर उनके बराबर आ खड़ी हुई थी। ये लड़की अपने हुलिये से कोई शहजादी और शक्ल सूरत में परिस्तान की कोई परी लग रही थी। उस लड़की ने गर्दन झुकाकर मुझे सलाम किया और मुझे मुखातिब करके कहा, आप मुझे नहीं जानते, मगर मेरे लिए आप मेरे उस्ताद हैं और इस रिश्ते से मैं आपकी रूहानी औलाद हूं। मेरा नाम शाइस्ता है। गुमराही के अंधेरों में खुदा के सच्चे दीन की रोशनी मैंने आपके जरिए से पाई थी। खुदा से मेरा तारुफ आपने करवाया था। खुदा के साथ इंसान का असल ताल्लुक क्या होना चाहिए ये मैंने आप ही से सीखा था। आज देखिए, खुदा ने मुझ पर एहसान किया और अब मैं एक अजीम नबी के सहाबी की बीवी बनने जा रही हूं। थोड़ी देर कबल साले ने इसी लड़की को मुझे दिखाया था, मगर अब इसकी हालत में जो इंकलाब आ चुका था उसे देखकर मैं दंग रह गया। लेकिन उसे इस तरह देखकर मुझे जितनी खुशी हुई इसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मैंने शाइस्ता से कहा, मेरी तरफ से आप दोनों दिली मुबारकबाद कबूल कीजिए। उम्मीद है कि आप मुझे अपनी शादी में भी याद रखेंगे। क्यों नहीं, आपको तो बुलाने का मकसद ही नूर को यह बताना था कि मेरे मैके वाले कोई मामूली लोग नहीं हैं। उसने हंसते हुए जवाब दिया, फिर तो आपने गलत शख्स का इंतखाब किया है। मैंने फौरन जवाब दिया, फिर अपना रुख नूर की तरफ करते हुए कहा, लेकिन शाइस्ता की बात बिल्कुल दुरुस्त है। उनके मैके के लोग मामूली नहीं और हो भी कैसे सकते हैं। शाइस्ता उम्मत मोहम्मदिया में से हैं। नबी अरबी की निस्बत के बाद उनका मैका मामूली नहीं रहा। इस मौके पर सालेह ने मुदाखलत की और कहा, आप लोगों की मर्तबा व मनसब की इस बहस का फैसला बाद में होता रहेगा। सरे दस्त मुझे अब्दुल्ला को वापस लेकर जाना है, इसलिए हमें इजाजत दीजिए। नहूर और शाइस्ता से इजाजत लेकर हम दोनों वहां से रुखसत हो गए। वापसी पर साले मुझसे बोला, हो गया ना तुम्हारे दुख का मदावा। मैंने खुदा की अपनी बंदों पर इनायत का जो मुशाहिदा अभी किया था उसने मेरी कुव्वत गोयाई सल्ब कर ली थी, इसलिए मैं खामोश रहा। सालेह ने अपनी बात जारी रखी, ये लड़की अपने सब्र की वजह से इस मुकाम तक पहुंची है। खुदा ने इस लड़की को सख्त हालात और मामूली शक्ल सूरत के साथ आजमाया था, मगर उसने महरूम होने के बावजूद सब्र, शुक्र और सच्ची खुदा परस्ती की राह इख्तियार की थी। और आज तुमने देख लिया, जो पिछली दुनिया में पाने से महरूम रह गए, उनका सब्र आज उन्हें किस बदले का मुस्तहिक बना रहा है। मैं चलते चलते रुका, अपनी नजरें उठाकर आसमान को देखा, आसमान वाले को देखा और फिर अपनी गर्दन झुका ली।